بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں ابھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور سلام کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور فرمانے لگیں کہ خدیجہ آج اگر زندہ ہوتیں تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نے مدار مدنی تاجدار رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک، مختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی حضرت بی بی فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے کہ ایک کملی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے، انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگیں، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کے عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے رائے خدا میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو اور لوگوں سے بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی اور ایمان والی موت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سپورٹ کریں، اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔